ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثاني الحروف المشبهة بالفعل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وهي 6 حروف: إنا وأنا، وهما لتحقيق مضمون الجملة الاسمية، مثل إن زيدا قائم، أي حققت قيام زيد، وبلغني أن زيدا منطلق، أي بلغني ثبوت انطلاق زيد. وكأن وهي للتشبيه، نحو كأن زيدا أسد. ماشاء اللہ سے دوسری نوع جو ہے وہ ان حروف کے بارے میں ہے جن کو فعل کے ساتھ شباہت دی گئی ہے۔ اچھا، تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا شباہت کس طرح دی گئی ہے، بس صرف اتنا یاد رکھنا ہے جس طرح فعل ایک اسم کو رفع دوسرے کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی کیا ہے، ایک کو رفع دوسرے کو نصب دیتے ہیں۔ ایک شباہت ہو گئی۔ دوسرا شباہت لفظی ہے، وہ کیا ہے، جس طرح فعل 4 حروف پر وضع ہوتا ہے، 3 حروف پر وضع ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی کیا ہے، 3 حروف پر وضع ہے، 4 حروف پر وضع ہے۔ اچھا، تو کیا ہے، یہ حروف ٹوٹل 6: وہیا تدخلو الحروف المشبہۃ بالفعل، وہ حروف جن کو شباہت دی گئی ہے فعل کے ساتھ۔ اچھا، الحروف یہ فعل ہے کس کے لیے، النوع الاول صفت موصوف مبتدا، الحروف المشبہۃ صفت موصوف مل کر النوع الثانی کے لیے یہ خبر بن جائے گا۔ اچھا، تو یہ ہو گیا جملہ اسمیہ مبتدا خبر مل کر بالفعلی متعلق مشبہہ ہے۔ مشبہہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ میں رکھیں، ہمارے موضوع نہیں ہے، بحث نہیں ہے۔ وہی تدخل علی المبتدا والخبر، اور یہ حروف داخل ہوتے ہیں کس پر، مبتدا پر اور خبر پر۔ تنصب المبتدا و ترفع الخبر، اور یہ حروف مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، یعنی یہ حروف جملہ اسمیہ پہ داخل ہوں گے، اور کیا کہتے ہیں، جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر نصب دیں گے اور خبر کو اپنی خبر بنا کر رفع دیں گے۔ اچھا، یہ ہو گیا تنصب المبتدا و ترفع الخبرات، یہ حروف مبتدا کو نصب دیتے ہیں و ترفع الخبر، اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تنصبو کے اندر ضمیر ہیا ہے، وہ ان حروف کی طرف لوٹ رہی ہے، اور مبتدا اس کے لیے تنصبو کے لیے مفعول بھی ہے۔ اسی طرح و ترفع الخبر، ترفعو کے اندر ضمیر ہے، وہ حروف مشبہہ کی طرف لوٹ رہی ہے، الخبر ترفعو کے لیے مفعول بھی ہے۔ وہی 6 حروف، اور یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں، ان میں سے پہلا انا، اور دوسرے نمبر پہ وَأَنَّا، انا وَأَنَّا، انا اور انا ہے، وہما، اور یہ انا اور انا دونوں لتحقیق مضمون الجملۃ الاسمیتی، جملہ اسمیہ کے مضمون کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، مثل جیسے ان زیدا قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ پہلے تھا زید قائم، زید مبتدا، قائم اس کی خبر، اب انا داخل ہو گیا تو کیا کیا، زیدن کو نصب دیا اور قائم کو اپنی خبر بنا کر رفع دیا۔ اچھا، نصب کی علامت کیا ہے، زیدن کے دال کے اوپر فتحہ تنوین کی صورت میں ہے، اسی طرح قائم کو رفع دینے کی علامت کیا ہے، میم کے اوپر ضمہ تنوین کی صورت میں ہے۔ کیا مطلب، ای حققت
حققت قیام زید، میں نے ثابت کر دیا زید کے کھڑے ہونے کو۔ ایک کے ذریعے اس مطلب کو وضاحت کی، مطلب کی توضیح کی کہ حققت قیام زید، زید کے کھڑے ہونے کو میں نے ثابت کر دیا۔ اب دیکھو جملے کے معنی اور اس کے مفہوم کو کیا کر دیا، انہوں نے ثابت کر دیا۔ ٹھیک ہے، حققت کا معنی آپ کو بتلا کر یہ کہہ دیا کہ انہا یہاں تحقیق کے لیے آیا ہے، ثابت کرنے کے لیے آیا ہے۔ کس کو؟ زید کے کھڑے ہونے کو۔ حققت فعل و فاعل ہے، قیامہ مضاف، زید مضاف الیہ، یہ حققت کے لیے مفعول بھی ہے۔ حققت کیا کہتے ہیں؟ یہ باب تفعیل سے متکلم وحدہ کا صیغہ ہے۔ اچھا آگے چلیں۔ وبلغنی، اور مجھ تک پہنچا کیا، ان زیدا منطلق، تحقیق کی زید جانے والا ہے یا چلنے والا ہے۔ کچھ چلنے والے کا معنی کرتے ہیں، کچھ جانے والے کا معنی کرتے ہیں، لیکن ہمارے استاد نے ہمیں جانے والے کا معنی کیا۔ ان زیدا منطلق، تحقیق کی زید جانے والا ہے، یہ بات مجھے تک پہنچ گئی۔ اب بلغنی فعل و فاعل، فعل و مفعول ہے، بلغہ فعل، نون وقایہ یا اس کے لیے مفعول ہے، انا حروف مشبہہ بالفعل ہے۔ دیکھو زیدن اس کا اسم ہے، اس کو نصب دیا، نصب کی علامت کیا ہے، دال کے اوپر زبر ہے تنوین کی صورت میں۔ منطلقن اس کی خبر ہے، اور کیا ہے، مرفوع ہونے کی علامت قاف کے اوپر پیش ہے تنوین کی صورت میں۔ تو زیدن انا کے لیے اسم ہو گیا، منطلقن اس کی خبر۔ اب آپ کو اے کے ذریعے اس مطلب کی وضاحت کرتے ہیں۔ اے بلغنی ثبوت انطلاق زید، مجھے تک پہنچ گیا کیا، زید کے چلے جانے کا ثبوت، یا زید کے جانے کا ثبوت مجھے تک پہنچ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ زید کے جانے کا ثبوت مجھ تک پہنچ گیا۔ اب بلاغہ فعل ہے، اچھا نون وقایہ یا اس کے لیے مفعول ہے، ثبوت مضاف، انطلاقی مضاف الیہ، انطلاقی مضاف، زید مضاف الیہ، یہ فاعل ہے بلاغنی کے لیے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، مجھ تک پہنچ گیا زید کے چلے جانے کا ثبوت۔ اب یہ انا بھی تحقیق کے لیے آیا۔ اچھا آگے چلو۔ وَكَأَنَّ، اور حروف مشبہہ بالفعل میں سے تیسرے نمبر پہ کأنہ ہے، وَهِيَ لِلتشبیہ، اور یہ کأنہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے۔ تشبیہ دینا یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ شباہت دینا۔ نحو کأن زیدا اسد، زید گویا شیر کی طرح ہے، شیر تو نہیں ہے، شیر جیسا ہے۔ اب تشبیہ میں 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک کیا ہے، مشبہ، دوسرے نمبر پہ مشبہ، تیسرے نمبر پہ مشبہ بہ۔ مشبہ شباہت دینے والا، مشبہ جس کو شباہت دیا جاتا ہے، اور مشبہ بہ جس کے ساتھ شباہت دیا جاتا ہے، اور آدات تشبیہ 4 ہو گئے۔ 5ویں نمبر پہ وجہ شبہ۔ اب آدات تشبیہ یہاں کیا ہے، کأنہ ہے، زید کیا ہے، مشبہ ہے، اسد کیا ہے، مشبہ بہ ہے، اور جو متکلم ہے جو کہہ رہا ہے کأن زیدا اسد، یہ مشبہ ہے، اور وجہ شباہت کیا ہے، شجاعت۔ اب ہماری شاہد مثال کیا ہے، پہلے زید اسد مبتدا خبر تھا، اب کأن داخل ہو گیا تو اس نے کیا کر دیا، زیدن کو اپنا اسم بنا کر نصب دیا۔ نصب کی علامت فتح تنوین کی صورت میں، اور اسد یہ اس کی خبر ہے۔ تو یاد رکھنا کہ کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ اب کأن میں نے آپ کو کہا تھا نا 4 حروف ہونے میں فعل کے ساتھ